بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، لود پٹھانی یا شوب چشم اور ذوف بصر کے لیے کوشش یہی ہے کہ آپ تک اکیلی جڑی بوٹی اس کے فائدے پہنچائے جائیں۔ بہت سارے اجزاء جب ہوتے ہیں تو عام آدمی کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا، تو یہ لود پٹھانی پنساریوں سے عام مل جاتی ہے۔ گرمیاں شروع ہوتے ہی آنکھوں کی بیماریاں، آنکھوں کے اندر درد ہونا، آنکھوں میں کمزوری ہونا، اس کے لیے اللہ نے یہ بوٹی پیدا کی ہے۔ یہ ایک درخت کا پوست ہے، اس کا اوپر والا چھلکا ہے۔ یہ پاک و ہند میں جو ہے درخت پایا جاتا ہے، اور اس کا مزاج جو ہے وہ سرد اور خشک بھی ہے۔ تو لود پٹھانی زیادہ تر آشوب چشم، آنکھوں کے دکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا پاؤڈر بنا کے پوٹلی میں باندھ کے اور وہ عرق گلاب کے اندر بھگو کر جب آنکھوں کے اوپر پھیرا جاتا ہے اور آنکھوں کے ارد گرد اس کا بہت باریک لیپ بنا کے وہ لیپ بھی کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے آنکھوں کی بیماریاں جب وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اور یہ قابض ہونے کی وجہ سے، یعنی قبض پیدا کرتی ہے، اس کی وجہ سے خون حیض ہے، خونی اسہال ہے، بواسیر کا خون ہے، اور بار بار پیشاب کا آنا ہے، سوزاک ہے، سیلان الرحم تک جب وہ استعمال کی جاتی ہے اور فائدہ ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ قابض ہے، اس لیے معدہ کو جب وہ گاڑھا کرتی ہے، تقویت رحم کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس کا ایک اور فائدہ بھی ہے، لود پٹھانی باریک کر کے دانتوں پہ اگر منجن کیا جائے تو یہ دانتوں کو مضبوط بھی کرتی ہے، مستحکم بھی بناتی ہے، اور دانتوں کے جو امراض ہیں ان سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ جن آدمی کو لود پٹھانی کا پتہ نہ چلے تو اس کا بدل آملہ بھی ہے اور حلیلہ زرد بھی ہے۔ آملہ اگر کہیں میسر آ جائے تو تازہ آملہ 3 عدد عرق گلاب کے اندر بھگو کے رکھ دے 3 دن تک، اور 3 دن کے بعد اس کو پون چھان کر شیشی میں ڈال لیں، ڈراپر میں ڈال لیں۔ اس کے قطرے ڈالنے سے آنکھوں کی بیماریاں دور اور آنکھوں کے اندر وہ طاقت آ جاتی ہے۔ اسی طرح یہ جو لود پٹھانی ہے، یہ آپ 2 ماشا لے لیں، اور کافور جو وہ 2 ماشا، لیکن ان کو آپ نے کوٹ کر وہ ایک کپڑے کے اندر باندھ کر پوٹلی بنانی ہے، اور پوٹلی کے اندر ڈال کے عرق گلاب کے اندر آپ بھگوئیں، یا پھر پوست خشخاش کا جو پوست ہے اس کا پانی بنا کے اس کے اندر اس پوٹلی کو بھگو کر آنکھوں کے اوپر پھیریں۔ اور اسی طرح ایک اور بھی انار کے آنکھوں کے لیے، انار جو ہے آپ لے لیں، لیکن صاف کر لیں، دھو لیں اچھی طرح، اور صاف کرنے کے بعد، دھونے کے بعد
آپ اس کا پانی نکالیں، لیکن صرف اس کے دانے نہیں ہوں گے، بیج نہیں ہوں گے، تخم نہیں ہوں گے، بلکہ پورا انار، اس کا باہر کا چھلکا بھی ہے، اس کے اندر کے دانے بھی ہیں۔ بہرحال انار کو گرینڈر کر کے آپ جو ہے وہ پانی آدھا سیر، آدھا کلو، آدھا لیٹر حاصل کر لیں، اور اس میں آپ نے 15 تولے شہد ڈالنا خالص والا۔ اور یہ جو انار کا پانی ہے یہ بڑا صاف ستھرا ہونا چاہیے، کپڑے میں سے پن چھان کر، اور جس برتن کے اندر آپ ڈالو گے وہ بھی بہت صاف ہو۔ تو یہ آدھا کلو انار کا پانی اور 15 تولے جو ہے وہ آپ نے شہد ڈالنا ہے، اور صاف برتن کے اندر اس کو آپ ہلکی آنچ پہ، نرم آگ پہ جب پکانا شروع کرو گے، جب دیکھو گے کہ قوام اس کا کافی گاڑھا ہو گیا ہے، بس بہترین قسم کی شیشی کے اندر محفوظ کر کے رکھ لو۔ یہ اکیلا بھی سلائی کے ساتھ لگا کے آنکھوں کے اندر آپ استعمال کر سکتے ہو، اور اگر زیادہ ہی گاڑھا ہے تو آپ بھر کے گلاس مناسب مقدار میں ڈال کے آپ آنکھوں کے اندر ڈالو گے تو گرمیوں کے ایام کے اندر آنکھوں کا دکھنا ضعف بصر اس کے لیے بہت زبردست ہے۔ تو سمجھ آ جائے تو آنکھوں کا اگر کوئی مسئلہ ہے آپ انار کا استعمال بھی کر سکتے ہو، لوت پھٹانے کا بھی استعمال کر سکتے ہو انشاءاللہ العزیز۔ ان آنکھوں کے لیے آپ بعض اوقات کتنی لمبی چوڑی فیسیں دے کے علاج کرواتے ہو، آپ ذرا اشوب چشم کے لیے کبھی ان 2 چیزوں کو تو استعمال کر کے دیکھیں، انشاءاللہ العزیز ہیں آپ کو کافی فائدہ ہوگا۔ سمجھ آ جائے تو استعمال کریں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔